مین کے سامنے سراپا سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے اردو زبان و ادب کے مجھ جیسے معمولی طالب علم کو سیمینار میں کلیدی خطبہ پیش کرنے کی دعوت دے کر کیا جا سکتا، کیونکہ یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں چراغ سے چراغ روشن ہونے کے امکانات مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ علمی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جن کی افادیت کو زیادہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ سیمینار اسی طرح کی علمی مجلس ہے جس کی ضرورت شاید بہت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ علمی مذاکرہ دراصل ایک بڑی ضرورت کی تکمیل کی طرف پہلا بڑا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم خاص طور سے سیمینار کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اردو علم و ادب کی دنیا میں 20ویں صدی کا عرصہ کئی لحاظ سے قابل ذکر ہے۔ اس عرصے میں متعدد شخصیات سامنے آئیں جن کی خدمات سے اردو زبان، شعر و ادب اور تنقید و تحقیق کے میدان میں گہرے اور دیرپا نقوش قائم ہوئے۔ انہی اہل قلم میں ایسی شخصیات بھی ہیں جن کی علمی خدمات سے نئی نسل کے شائقین مستفید تو ہوتے رہے، لیکن ان شخصیات کو خاطر خواہ یاد رکھنے اور ان کے علمی کارناموں کو موضوع گفتگو بنانے کی حتی الامکان کوشش نہیں کی گئی۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ منظر اعظمی کی حیثیت ان شخصیات میں بہت نمایاں ہے۔ منظر اعظمی 1934-1997 جو ان کی ولادت اور وفات کی تاریخ، منظر اعظمی کو 20ویں صدی کے نصف آخر کے ان قابل ذکر اہل علم میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے نمود و نمائش سے دور رہ کر نہایت وقیع اور قابل قدر علمی کارنامے انجام دیے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ منظر اعظمی کثیر التصانیف مصنف نہیں ہے، لیکن جو چند کتابیں انہوں نے یادگار چھوڑی ہیں ان کی اہمیت اور افادیت میں طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی کمی نہیں آئی ہے۔ ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ کسی مصنف کی پہلی علمی کاوش ہی خاصے بلند معیار کی حامل ٹھہرے اور طویل عرصے تک اسے حوالے کی حیثیت حاصل رہے۔ ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ کسی مصنف کی پہلی علمی کاوش ہی خاصے بلند معیار کی حامل ٹھہرے اور طویل عرصے تک اسے حوالے کی حیثیت حاصل رہے۔ اردو میں تمثیل نگاری منظر اعظمی کی وہ کتاب ہے جو کسی بھی مصنف کے لیے سرمایہ افتخار کہی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب 1977 میں انجمن ترقی اردو ہند سے شائع ہوئی۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس موضوع پر یہ منظر اعظمی کا تحقیقی مقالہ ہے جس پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ یہ مقالہ گیان چند جین کی نگرانی میں لکھا گیا۔ قریب 650 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں تحقیق و تنقید کے ضروری تقاضوں کی تکمیل جس صورت میں ظاہر ہوئی ہے اس سے یہ علمی کارنامہ بلا شبہ شاہکار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں منظر اعظمی لکھتے ہیں کوٹ، مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں کہ اردو میں اس موضوع پر کوئی جامع کتاب دستیاب نہیں۔ میری معلومات کی حد تک چند مضامین، چند مقدمے اور چند ضمنی بیانات کے سوا تمثیل نگاری کے موضوع پر نہ تو کسی صاحب علم نے شرح و بسط کے ساتھ کچھ لکھا ہے اور نہ اردو تمثیلی تخلیقات کا جائزہ ہی لیا ہے۔ انکوٹ۔ جیسا کہ واضح ہے ان سطور میں مصنف نے تمثیل نگاری کے موضوع پر اپنے کام کی اولیت کا بجا طور پر اعتراف اور اعلان کیا ہے، لیکن ذرا آگے چل کر وہ ایسے حقیقی صاحب علم کی صورت میں سامنے آتے ہیں جس کا شیوا اپنے کمالات پر فخر مباحات نہیں
بلکہ عجز و انکسار کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی یہ عبارت ملاحظہ کیجیے، کوٹ: بلا شبہ تحقیق جس پتے ماری اور دیدہ ریزی کے علاوہ جس تنقیدی بصیرت کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے عہدہ برا ہونا خاصا دقت طلب امر ہے۔ میری یہ حقیر کوشش اپنے دامن میں نہ جانے کتنی فرو گزاشتوں اور غلطیوں کو چھپائے ہوئے ہوگی۔ یہ کوششیں اگرچہ تحقیق کے اس بلند معیار کے پیش نظر جو اردو کے محسنوں نے قائم کیے ہیں نامشکور ہی معلوم ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں جب اہل علم اور ارباب تحقیق کی نظروں میں آئیں گی تو ان کی رہنمائی میں رفیع و بلیغ ہو سکے گی۔ انکوٹ۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ایسے غیر معمولی علمی کام کے بارے میں مصنف کے ایسے خیالات اظہار انکسار نہیں تو اور کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں عالم کی شان یہی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حرف آغاز خلیق انجم کا تحریر کردہ ہے۔ انہوں نے بھی کتاب کے بارے میں جو رائے ظاہر کی ہے اسے مبنی بر حقیقت ہی کہنا چاہیے۔ کوٹ: خلیق انجم کا اقتباس: اگرچہ اردو تمثیل نگاری اس موضوع پر اردو میں پہلی کتاب ہے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ نقش اول کی تمام خرابیوں سے پاک ہے۔ بہت عرصے تک اس موضوع پر مزید اضافہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر خلیق انجم بھی ہمارے ان اکابرین میں ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے مرحوم کے، کہ جن کی رائے جو ہے وہ بہت سرسری نہیں ہوتی تھی، بہت ہی اپنے میدان میں بہت غیر معمولی کام کیے خلیق انجم صاحب نے۔ تو یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انجمن سے ہی چونکہ کتاب چھپی تھی اور اس کا انہوں نے حرف آغاز لکھا، تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ نقش اول کی تمام خرابیوں سے پاک ہے، بہت عرصے تک اس موضوع پر مزید اضافہ ممکن نہیں ہو سکے گا، اور یہ حقیقت ہے بالکل۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی میری نظر میں یہ ہے کہ یہ تحقیق اور تنقید کا بہترین امتزاج ہے۔ اردو میں تمثیل نگاری میں مصنف نے موضوع سے متعلق جتنے بھی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں ان کا نہایت خوبی سے احاطہ کیا ہے۔ یہاں تمثیل کی ماہیت پر بحث کے علاوہ تشبیہ و استعارہ، کنایا، محاکات اور علامت وغیرہ سے تمثیل کے فرق کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں تمام قابل ذکر تمثیلی تصانیف کا جس انداز سے جائزہ لیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ملا وجہی کی کتاب سبرس جو اردو کی پہلی باقاعدہ تمثیلی تصنیف ہے، اس کے بارے میں منظر اعظمی نے تحقیقی اور تنقیدی نقطۂ نظر سے نہایت شرح و بسط کے ساتھ جو مباحث قائم کیے ہیں وہ داد سے مستغنی ہے۔ سبرس کے مآخذ مثلا دستور الشاق، ہدایت الشاق اور سنسکرت ڈرامہ پربودھ چندرودے سے متعلق ان کے تحقیقی نتائج دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس کتاب میں سبرس سے متعلق باب اتنا مفصل ہے کہ اسے سبرس کا تنقیدی جائزہ کے نام سے انجمن ترقی اردو ہند نے ہی الگ کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا۔ پروفیسر منظر اعظمی کا دوسرا بڑا علمی کارنامہ ان کی نہایت مشہور و مقبول کتاب اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ ہے۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، اس کتاب کے مشمولات میں جو موضوعات داخل ہیں وہ اردو زبان و ادب کے اعلیٰ تعلیمی نصاب کا حصہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب آج بھی اپنی افادیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا ایک افادی پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں تحریک اور رجحان کے ساتھ ساتھ دبستان کے تصور پر بھی خاطر خواہ گفتگو کی گئی ہے اور ان کے فرق کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں تحریک اور رجحان کے بارے میں بنیادی باتوں کے علاوہ ان سے متعلق قابل ذکر مصنفین کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے اور ان کی تخلیقات کے نمونے بھی بطور مثال نقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو منظر اعظمی کا دوسرا بڑا علمی کارنامہ قرار دینا
اس لیے بھی مناسب ہے کہ اردو میں تمثیل نگاری کی طرح اس تحقیقی کام پر انہیں جموں یونیورسٹی سے ڈی.لٹ کی ڈگری تفویض کی گئی. بلکہ ابھی وہاں شمس اقبال عظیم صاحب سے ملاقات کل ہوئی، پرسوں ہوئی، تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ جموں یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی پہلی ڈی.لٹ تھی جو منظر آغی صاحب نے وہاں سے ان کو یہ ڈگری ملی، پہلی ڈی.لٹ تھی، بتایا انہوں نے. ڈی.لٹ کی ڈگری تفویض کی گئی. یہ کتاب بھی 600 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں اول سے آخر تک مصنف کی محنت شاقہ اور دقت نظر کی کیفیت پوری طرح نمایاں ہے. اردو میں تمثیل نگاری اور اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ اگرچہ دونوں کتابوں کی اصل حیثیت علمی اور تنقیدی ہے، لیکن اول الذکر کتاب میں جہاں تحقیقی پہلو زیادہ ابھرا ہوا ہے، وہیں ثانی الذکر کتاب کا حاوی انداز تنقیدی کہا جا سکتا ہے. یہاں تنقیدی خیالات کے بیان میں بہت سی ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں جو پہلے سے قائم مفروضات کی پیدا کردہ ہیں. اس لیے اس کتاب کے بہت سے خیالات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی دوسری کتاب جو تحریک و رجحان والی. اس کے باوجود کتاب کی اہمیت اور افادیت سے انکار اس لیے ممکن نہیں کہ اول تو اس میں موضوع سے متعلق تقریباً تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث و تمہیز سے کام لیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ موضوع کے وسیع دائرے کو یہاں نہایت جامع صورت میں سمیٹ لیا گیا ہے. اب کچھ اقتباسات دیکھتے چلیں جس سے اندازہ ہوگا کہ مصنف نے موضوع کو کس خوبی اور سلیقے کے ساتھ واضح کیا ہے. اقتباس: اردو کے حوالے سے رجحان یا میلان کا مفہوم نسبتاً زیادہ واضح رہا ہے. اسے انگریزی کے ٹرینڈ کے معنی میں استعمال کیا گیا. البتہ اس کی کیفیت میں کمیت یا کمیت میں کیفیت کے معیار و مقدار کا سوال ضرور اٹھایا گیا، لیکن اس کا مفہوم ایک خاص ذہنی رویے، ایک مخصوص نہج اور ایک اسلوب یا طرز کی ابتدا اور اس کے پھیلنے ہی کا رہا. رجحان اصلاً یہ ایک غیر شعوری ذہنی رویہ ہوتا ہے جس میں منصوبہ بندی اور ابلاغ و تشہیر کے عناصر نہیں ہوتے، جو ایک فرد اور افراد میں یکساں پنپ سکتا ہے، مگر اس میں متاثر ہونے اور متاثر کرنے کی جہت ضرور ہوتی ہے. اس پہلو سے اس میں کسی حد تک شعوری کیفیت بھی شامل ہو جاتی ہے. ویسے بھرپور شعوری کوشش کا تعلق تحریک سے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو یعنی رجحان کو مربوط کر کے ایک خاص سمت میں لے جایا جائے اور اس کی کوئی سیاسی، سماجی یا ادبی غرض بھی ہو تو وہ تحریک بھی بن سکتا ہے. عموماً رجحان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ تو ایک طرح کی ذہنی یا فکری ترنگ ہوتی ہے جو مواد و موضوع اور طرز و اسلوب میں اپنی راہ الگ بنا لیتی ہے. اقتباس ختم. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس اقتباس میں رجحان کی پہچان کے بارے میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بڑی حد تک حقیقت سے قریب ہیں. رجحان کی صراحت کی ضمن میں یہاں تحریک کی حقیقت پر بھی ہلکی سی روشنی پڑ گئی ہے، لیکن تحریک کی وضاحت مصنف نے جداگانہ طور پر زیادہ تفصیل کے ساتھ کی ہے. ملاحظہ کریں. اقتباس ہے منظر اعظمی صاحب کا: تحریک کے لیے ایک قائد، دستور العمل اور ایک مقصد کی موجودگی ضروری ہے. تحریک میں تبلیغ، جد و جہد اور شعوری کوشش کا خاص دخل ہوتا ہے. اس کا تعلق کسی مخصوص فکر یا ادبی رویے کی ابلاغ و تشہیر سے ہے. تنظیم اگرچہ اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم، کچھ غیبی اور کچھ نمایاں ہاتھوں کی موجودگی ہر تحریک کے پس پشت نظر آتی ہے. تحریک کسی خاص فکر کی بھی ہو سکتی ہے اور خالص ادبی یا حیاتی بھی. اس میں ایک ہم خیال کارواں کی سی کیفیت ہوتی ہے جس میں میر کارواں بھی ہوتا ہے اور آواز جرس بھی، جس کی راہ بھی ہوتی ہے اور منزل بھی. اس میں صوتوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، نہ یہ کہ ہر شخص اپنے حال میں مست رہے. اس کی گرج کی کیفیت سے موافق و مخالف دونوں چوک پڑتے ہیں.
اس کا دھارا زیادہ تیز اور پرشور ہوتا ہے۔ یہ گویا تحریک کے بارے میں اقتباس خط۔ تحریک کی شناخت جن عناصر سے متعین ہوتی ہے ان میں سے بیشتر کا ذکر درج بالا اقتباس میں خاصی وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ منظر اعظمی نے حقیقی معنی میں باقاعدہ تحریک کو منظم تحریک سے منسوب کیا ہے، اور کچھ ایسی شعوری کوششیں اور منصوبے جن میں تحریک کے اثرات شامل کہے جا سکتے ہیں انہیں غیر منظم یا نیم منظم تحریک کے زمرے میں رکھا ہے۔ باقاعدہ اور منظم تحریک کے بارے میں ان کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ ان کا جملہ ہے کہ اردو میں منظم تحریکیں صرف دو ہیں، ایک ترقی پسند تحریک اور دوسری تحریک ادب اسلامی۔ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں اقتباس ہے ان کا، کہ ترقی پسند تحریک بڑی اور منظم تحریک تھی اور اس کا اردو ادب کے ارتقاء میں وقیع، ضخیم اور متنوع حصہ اور دین ہے۔ تحریک ادب اسلامی اپنی ناتوانی اور دوسری خامیوں کے سبب اردو کے ارتقاء میں کوئی اہم اور دیرپا رول ادا نہ کر سکی، مگر بہرحال اس کو تحریکی بنیادوں پر چلانے کی کوشش کی گئی۔ اقتباس ختم۔ ہماری کلاسیکی شعری روایت میں اوائل 18ویں صدی کا عرصہ ایہام گوئی کی مقبولیت کے لیے خاص طور سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں شرف الدین مضمون، شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی ایہام گوئی کے سب سے نمایاں شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ کلاسیکی دور کے بعد جدید زمانے میں جہاں اپنی روایت کی بہت سی چیزوں کو چشم کم سے دیکھنے کا رجحان عام ہوا، وہیں ایہام گوئی کے طرز کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ایہام کے بارے میں ایسے مفروضات بھی وضع کیے گئے جن کا حقیقت سے واسطہ نہیں تھا۔ مثلاً یہ مفروضہ کہ 18ویں صدی کے آغاز میں ایہام گوئی کی تحریک شروع ہوئی اور اس سے اردو شاعری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پھر کچھ شعراء کی سرکردگی میں ایہام گوئی کی مخالفت کی تحریک چلائی گئی، جس کے نتیجے میں اردو شاعری ایہام سے پاک ہو کر راہ راست پر لگ گئی۔ پچھلے 100-125 برس سے یہ باتیں اتنی شدت کے ساتھ کہی جاتی رہیں کہ انہیں حقیقت سمجھا جانے لگا، جبکہ یہ مفروضہ محض مفروضہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ زیر بحث کتاب میں منظر اعظمی نے ایہام گوئی پر بھی تفصیل سے کلام کیا ہے۔ انہوں نے عام خیال کے برعکس بجا طور پر ایہام گوئی کو رجحان کہا ہے، لیکن ایہام کی کارفرمائی اور شاعری پر اس کے اثرات کے بارے میں ان کے خیالات کم و بیش وہی ہیں جو پہلے سے مشہور چلے آ رہے ہیں۔ ایہام گوئی کے اثرات کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں، اقتباس: فنی سطح پر ایہام گوئی سے اردو شاعری کو بھی نقصان پہنچا اور اس میں بہت کچھ اضافہ بھی ہوا، شاید نقصان زیادہ ہوا، اس لیے کہ بقول قائم چاندپوری قائم کا یہ جملہ ہے کہ محمد شاہی زمانے کے شاعر ایہام گوئی کو اختیار کرنے اور الفاظ کی تلاش میں شعر کو درجہ بلاغت سے اس حد تک گرا دیتے ہیں کہ اس کا مفہوم معدوم ہو جاتا ہے۔ مخزن نکات کا یہ جملہ ہے ان کا قائم۔ اسی میں پھر یہ کہتے ہیں منظر اعظمی صاحب، اور اس طرح صنعت گری اور شعبدہ بازی کے چکر میں شعری بے ساختگی اور جذباتی عظمت مجروح ہوتی گئی۔ شعری تخلیق میں اگر ذہن آزاد اور جذبہ قوی نہ ہو تو شعری عمل ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ شاعر جذبے اور احساس کے بجائے الفاظ کے در و بست میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ شعر میں بلندی فکر کی عظمت اور جذبے کی طہارت سے پیدا ہوتی ہے۔ آراستگی، رعایت لفظی، طلسم بندی پر زیادہ زور اس میں تصنع پیدا کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایہام گوئی کی بہت جلد مخالفت شروع ہو گئی۔ اقتباس ختم۔ درج بالا اقتباس میں ایہام کے ساتھ ساتھ شاعری کے تعلق سے جو عمومی بات کہی گئی ہے اس میں محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کے خیالات کی بازگشت صاف سنی جا سکتی ہے۔
ایہام گوئی کے بارے میں ہم اب اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ مشرقی شعری روایت میں شعر گوئی کے مختلف طرز و اسلوب میں ایک طرز ایہام گوئی بھی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی خاص دور میں کسی خاص طرز شعر کا مقبول ہونا پسند طبائع کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح کسی طرز کا نامقبول ہو جانا لوگوں کی پسند کے تبدیل ہونے کی علامت ہے۔ شعری روایت میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، چنانچہ غالب سے ذرا پہلے ناسخ اور آتش کے دور میں خیال بندی کے طرز کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور خود غالب اس طرز کے سب سے بڑے شاعر بن کر نمایاں ہوئے، لیکن ان کے بعد یہ طرز نامقبول ہو گیا۔ پروفیسر منظر اعظمی کی ایک قابل قدر کتاب اردو میں شعری زبان کی اصلاح کی کوششیں ایک جائزہ ہے۔ یہ کتاب اگرچہ ان کی اول ذکر دونوں تصانیف کے مقابلے میں خاصی مختصر ہے، لیکن اس میں ولی سے لے کر 19ویں صدی تک شعری زبان میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کا بڑی خوبی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔ خیال رہے ان تبدیلیوں کو منظر اعظمی نے شعری زبان میں اصلاح سے تعبیر کیا ہے۔ خیال رہے کہ ہمارے یہاں اصلاح زبان کی جس نام نہاد تحریک کا ذکر ہوتا ہے اس کا رشتہ بھی زیادہ تر شعراء کے کلام میں زبان کی تبدیلی سے قائم کیا جاتا ہے۔ منظر اعظمی شعری زبان میں اصلاح کی ابتدائی صورت کی نشاندہی ولی دکنی کے کلام میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقتباس: ولی نے غزل کی زبان کو جب مناسب فارسی تراکیب، لہجے اور آہنگ کے ساتھ آمیخت کر کے اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا تو دکنی الفاظ، لب و لہجہ اور عورتوں کا اظہار عشق کرنے والا انداز دب گیا اور اس میں زندگی کے ہر رنگ کے تجربات کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اقتباس ختم۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ولی کی غزلوں کی زبان عام دکنی زبان کے مقابلے میں بڑی حد تک مختلف اور فارسی الفاظ و تراکیب سے مملو ہے، لیکن ولی کے اس رنگ کو اس حکمت عملی کا حصہ کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اردو غزل کو فارسی غزل کے مقابل قائم کرنا چاہتے تھے۔ منظر اعظمی کی یہ کتاب اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ اس میں اصلاح زبان کے ساتھ ساتھ متروکات اور دہلی و لکھنؤ کی زبان وغیرہ کے تعلق سے جو بحثیں عام رہی ہیں ان کا جائزہ لے کر صورتحال کو مزید روشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پروفیسر منظر اعظمی کو اردو اور ہندی زبان کے لسانیاتی پہلوؤں کے مطالعے سے بھی خاص دلچسپی تھی۔ جب اردو اور ہندی تنازع سے متعلق امرت رائے کی کتاب اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ 1984 میں شائع ہوئی تو اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ ایک منصوبے کے تحت منظر اعظمی نے اردو اور ہندی کے لسانیاتی رشتے پر وقیع علمی کام کی ابتدا کی، اور یہ کام اردو اور ہندی زبان کا ارتقاء اور ان کا لسانیاتی رشتہ کی صورت میں مکمل ہوا، لیکن یہ کتاب ان کی زندگی میں زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکی۔ ان کی صاحبزادی ڈاکٹر نجم السحر اعظمی نے اس کتاب کو مرتب کر کے 2004 میں شائع کیا۔ اس طرح منظر اعظمی صاحب کی ایک نہایت قابل قدر علمی یادگار محفوظ ہو گئی۔ اس کتاب کا تعارف پروفیسر شمیم حنفی مرحوم نے لکھا ہے۔ ان کا درج ذیل اقتباس کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ شمیم صاحب کا اقتباس ہے: اردو اور ہندی زبان کا ارتقاء اور ان کا لسانیاتی رشتہ ایک تحقیقی اور علمی کتاب ہے جو زبانوں کی سیاست سے لاتعلق ہو کر تاریخی، تہذیبی، علمی اور فکری سچائیوں کی روشنی میں منظر صاحب نے ایک باضابطہ منصوبے کے تحت ترتیب دی تھی۔ ادبی تحریکات سے متعلق ان کی بیشبہ تصنیف کے بعد اردو ہندی مسئلے سے متعلق یہ کتاب بھی منظر صاحب کے وسیع مطالعے، علمی انہماک اور محنت کا عطیہ ہے۔ اس کتاب کے مسودے پر انہیں نظر ثانی کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن ایک تو وہ بہت سوچ سمجھ کر قلم اٹھاتے تھے، دوسرے یہ کہ انہیں بغیر کسی تکلف اور تصنع کے ادائے مطالب کا سلیقہ اور ہنر حاصل تھا۔ اس لیے اپنی موجودہ شکل میں بھی ان کی یہ کتاب ایک وقیع ادبی و علمی کاوش کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ شمیم صاحب
نے اس کتاب کے بارے میں اقتباس کر. مذکورہ بالا یک موضوعی کتابوں کے علاوہ منظر اعظمی کی ایک کتاب تلاش و تعبیر 1982 میں اشاعت پذیر ہوئی. یہ ان کے تحریر کردہ مختلف موضوعات پر 17 مضامین کا مجموعہ ہے. اس کتاب میں شامل مضامین کے عنوانات حسب ذیل ہیں: اردو شاعری اور عصری تقاضے، میر ایک عظیم ہندوستانی شاعر، اردو شاعری کا ہندوستانی لب و لہجہ، شوخی انداز گفتار، غالب کے کلام میں امید و یاس، غالب کا تصور عشق و محبوب، دستور عشاق کا ماخذ، اردو کی تمثیلی تخلیقات، جوہر عقل، اردو شاعری میں کرشن کی مرلی، اردو کی روایتی شاعری میں محبوب کا تصور، ادب میں انفرادیت کا تصور، منفرد آواز کا شاعر، تصور انا، نرگسیت اور تصور خودی، اردو کی شعری صحت مندی میں اقبال کا حصہ، اقبال اور اہل زبان، غزل، اس کی لفظیات اور اقبال. یہ 17 مضامین کے عنوانات ہیں. بقول مصنف یہ مضامین قریب 11 سال کی مدت میں لکھے گئے اور مختلف رسالوں میں شائع ہوئے. مضامین کے عنوان سے اس بات کا صاف اندازہ ہوتا ہے کہ منظر اعظمی کے مطالعے اور دلچسپی کا خاص میدان اردو کی شعری روایت اور بڑے شعراء میر، غالب اور اقبال رہے. منظر اعظمی کی تصنیفات کے اس اجمالی جائزے سے اس بات کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں کہ وہ ان معدود چند اہل علم میں تھے جن کی سنجیدگی اور متانت علم و ادب کے میدان میں نہایت خاموشی کے ساتھ جلوہ پیرا ہوتی ہے اور خوبصورت علمی آثار کے رنگ بکھیر دیتی ہے. انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس سے متعلق ایسے نقش قائم کیے جن کی چمک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی. غیر تخلیقی یعنی تحقیقی اور تنقیدی کتابوں کی مدت عمر عام طور سے زیادہ طویل نہیں ہوتی. ایسے میں منظر اعظمی کی ایک سے زیادہ تحقیقی اور تنقیدی کتابیں آج بھی تازہ، کارآمد اور مفید ہیں، تو یہ کتاب کے ساتھ ساتھ مصنف کی زندگی کی بھی دلیل ہے. شکریہ.